کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دو جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا مستحق انسان نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق اور کردار کو عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کوئی ایسے کاغذ زمین پر پڑے دیکھو جس پر پاک اسم لکھے ہوئے ہوں تو انہیں اٹھا کر فوراً احترام والی جگہ پر رکھ دو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کے عوض تمہارے والدین کو بخش دے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت سے اگر علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر تعلیم کے نام پر پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کی بغیر سونا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنوں سے بڑے لوگوں کی دوستی کے 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اگر تم اس کے برابر خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس پہ خرچ کرو گے تو وہ اس چیز کو خوشامد سمجھے گا اور اگر وہ تم پہ خرچ کرے گا تو وہ اس چیز کو احسان کا نام دے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ کے جانا ہے کہ جیسے وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، اسے ضرور حاصل کرو اگرچہ کسی منافق سے ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں پھر بھی تم اپنی کامیابی اور فراخی کی امید ضرور رکھو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تکبر کے بارے میں انسان کو خدا کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو انسان صرف اور صرف غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ ملے گا اور ہمیشہ مٹی پر بیٹھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح نورانی اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے نورانی نظر آتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، نرم دل، میٹھی زبان اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنکھ چربی سے بنی ہے، اصل میں دیکھنا روح اور عقل کا کام ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہاری عمر کا حصہ گزر گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جو آنے والا ہے وہ ناقابل یقین ہے، لہذا موجودہ وقت کو عمل کے لیے غنیمت جانو۔ کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دیے جانے والے تحائف میں سے سب سے عظیم تحفہ استغفار ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا خود کو ڈھانپنا اس کے لیے فائدہ مند اور خوبصورتی کو پائیدار کرنے کا باعث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم کردہ رزق پر راضی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوف خدا میں گریہ کرنا آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے بلکہ نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست
بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر خاموشی ایک بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ حیرت ہے کہ جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان کے بارے میں لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔